یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 125 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 101 کا تعلق گجرانوالہ ریجن سے ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق لاپتہ پاکستانیوں میں گجرات کے 47، گجرانوالہ کے 38، سیالکوٹ کے 11 اور منڈی بہاؤدین کے 5 افراد لاپتہ ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کے 21 اور فیصل آباد کے 2 نوجوان بھی کشتی حادثے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ ایف آئی حکام کے مطابق گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے 40 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے ڈی این اے سیمپلز لے لیے گئے ہیں۔ انسانی جانوں کی قیمت پر پیسہ کمانے والے نیٹ ورک کا پتہ چل گیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق لیبیا میں مقیم پاکستانی اپنے 3 بھائیوں سے مل کر یہ نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے گجرانوالہ میں جیو نیوز کی نمائندے رانا انصر سے۔ رانا انصر، کیا تفصیل پتہ چل سکی ہے اس نیٹ ورک سے متعلق؟ آج دیکھیں، لیبیا کشتی حادثے کی تحقیقات اور حادثے کے بعد یہاں گرفتار جو انسانی سمگلرز ہیں ان سے جو تفتیش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بڑے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان سے لیبیا روٹ کے ذریعے انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ لیبیا روٹ چلانے والا یہ انسانی سمگلنگ کا عالمی گروہ ہے جو 7 افراد پر مشتمل ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکی روٹ بند ہونے پر اس گروہ نے 2 سال قبل یورپ کے لیے یہ لیبیا روٹ متعارف کروایا تھا۔ اس گروہ میں پاکستانی، مصری اور لیبیا کے انسانی سمگلرز شامل ہیں۔ انٹرنیشنل گروہ میں پاکستان اسٹیشن کو آصف سنیارا عرف آصف بلّہ اپنے ایک دوسرے پاکستانی پارٹنر کے ساتھ مل کر چلاتا ہے۔ آصف بلّہ اور اس کا پارٹنر دونوں گجرات کے رہائشی ہیں اور اب مستقل طور پر لیبیا میں مقیم ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آصف بلّہ اور اس کے پارٹنر نے لیبیا میں سیف ہاؤس بنا رکھے ہیں۔ آصف بلّہ کے 2 بھائی جو لیبیا میں مقیم ہیں وہ بھی اس دھندے میں اس کی معاونت کرتے ہیں۔ آصف بلّہ نے مقامی اسمگلر سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے ایک بھائی کو یہاں پاکستان میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گجرات کا رہائشی ایک سونے کا تاجر بھی اس گروہ کا اہم کردار ہے جو اس گروہ کے لیے کام کرتا ہے۔ سونے کے اس تاجر نے گجرات اور اس کے بیٹے نے لیبیا میں جیولری شاپس بنا رکھی ہیں۔ یہ سب بھی معلومات میں سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس گروہ نے 2 سالوں میں 3000 سے زائد افراد کو پاکستان سے انہی راستوں کے ذریعے یورپ بھجوایا ہے۔ موجودہ کشتی حادثے میں متاثرہ جتنے بھی افراد تھے وہ سارے اسی گروہ کے ذریعے یہاں سے گئے تھے اور یہ 2 سالوں سے کاروبار جاری تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ملزمان کے نام سامنے آئے ہیں، ایف آئی اے نے پہلے ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی درج نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق اس گروہ کا ایک ملزم گزشتہ سال پکڑا گیا، لیکن ایف آئی اے افسران نے اس کے ذریعے اس نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کی بجائے مبینہ طور پر تفتیش میں ریلیف دے کر اسے بھی چھوڑ دیا۔ تو کشتی حادثے کے متاثرہ خاندانوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے اس گروہ کے نہ صرف تمام کرداروں کو سامنے لایا جائے، بلکہ ابھی جو اہم انکشاف سامنے آیا ہے وہ یہ کہ لیبیا میں سیف ہاؤسز میں ابھی بھی 350 سے زائد پاکستانی قید ہیں۔ تو خاندانوں نے، ان متاثرہ خاندانوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکومت فوری طور پر اقدامات کرے اور وہاں ان کے چنگل میں جو قید افراد ہیں ان کو بھی رہا کروایا جائے تاکہ خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ایسا افسوسناک حادثہ پیش نہ آئے۔ شکریہ آپ کا رانا انصر اس تمام تر تفصیل کے لیے۔ اس گروہ کا پتہ چل گیا ہے اور لیبیا میں مقیم پاکستانی اپنے 3 بھائیوں سے مل کر یہ نیٹ ورک چلاتا ہے۔ رانا انصر ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے صدر تحریک انصاف پرویز الہی کی اینٹی کرپشن کیس میں ضمانت کے بعد ایف آئی اے کے کیس میں گرفتاری کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ہم بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے میاں عابد سے۔ میاں عابد، کیا کارروائی کرے گی ایف آئی اے یہاں پر؟ جی، سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے پاس تھے اور 10 روز سے وہ جیل کے اندر یہاں کیمپ جیل میں موجود تھے۔ آج ان کی جو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس تھا اس میں اینٹی کرپشن کی عدالت نے ان کی ضمانت لی، تو اس کے بعد ایف آئی اے نے آج 1:30 بجے کے قریب ان کے خلاف ایک منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم یہاں بختر بند گاڑی اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور وہ وہاں پرویز الہی جیسے باہر نکلیں گے ان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو مچلکے جیل میں جمع کرائے جاتے ہیں رہائی کے لیے، وہ ابھی تک پرویز الہی کی وکلا ٹیم جو ہے وہ مچلکے لے کر یہاں نہیں پہنچی اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ مچلکے جمع نہیں کرائیں گے۔ تفصیل بتا رہے تھے صدر تحریک انصاف پرویز الہی کی ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتاری سے متعلق۔ اسلام آباد میں اس وقت پولیس لائنز میں تقریب جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف صاحب کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ بڑی رقم ہے، اس کو آدھا اب اور آدھا جو ہے وہ اگلے سال میں جو ہے وہ پورا کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ یہ رقم جو ہے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ ادا ہونی چاہیے۔
وہ رقم جو ہے اگلے 3 یوم میں جو ہے وہ تمام فیملیز کو جو ہے وہ ادا کر دی گئی. اسی طرح سے 22 فیملیز شہداء فیملیز کے بچے جو وزیر اعظم کوٹا میں جن کی ملازمت سے متعلق معاملات تھے اور جو پینڈنگ چلے آ رہے تھے انہیں بھی جو ہے وہ فوری طور پہ ان تمام بچوں کو جو ہے وہ ان کو جو ان کا حق بنتا تھا ان کو جو ہے وہ ملازمت دی گئی. اسی طرح سے جو شہداء کی فیملیز ہیں پنجاب کی طرز پہ جس طرح سے آپ نے وہاں پہ اس بات کو یقینی بنایا تھا یہاں پہ ایک ایس پی رینک کے آفیسرز کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ہفتے میں 1 دن صرف اور صرف جو ہے وہ شہداء کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کرے گا, ان کے مسائل کو معلوم کرے گا اور ان کے ہر معاملے کو جو ہے وہ حل کرنے کی یہ ذمہ داری ہوگی اس کی. اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ چل رہا ہے. شہداء جو ہیں وہ ہمارا فخر ہیں. شہداء نے اپنا ہمارے آج کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ قربان کیا. انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم یا بے سہارا اس لیے چھوڑا کہ ہمارے بچے بے سہارا نہ ہوں. انہوں نے اپنی زندگی کو اس لیے قربان کیا کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنی آزادی کو انجوائے کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کی فیملیز کا خیال رکھنا یہ ہمارا فرض عین ہے, اور ان کی عزت اور احترام جو قوم نہیں کرتی وہ قوم جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی, وہ اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر پوری قوم نے یک زبان ہو کے ان شر پسندوں کے خلاف جنہوں نے سرکشی کی, جنہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا اور جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی, ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اور پوری قوم نے اس بات کو ثابت کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہمارا فخر ہیں اور ان کی عزت اور احترام میں کسی صورت میں جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم, اسلام آباد پولیس کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا, بلکہ اس وقت سے یہ مطالبہ تھا جب سے آپ نے پنجاب پولیس کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا تھا. اسلام آباد پولیس کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کی جائیں, لیکن یہ مطالبہ جو ہے یہ آج تک مطالبہ ہی رہا, اور یہ بھی آپ کی حکومت آپ کے حصے میں یہ چیز آئی کہ اسلام آباد پولیس کا یہ درینہ مطالبہ جو ہے یہ پورا کیا گیا اور اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کر دی گئی. جناب وزیر اعظم, آپ نے پنجاب پولیس کو میرٹ پہ استوار کرنے کے لیے اور ایک ایسی فورس بنانے کے لیے کہ جو امن و امان کی محافظ ہو, امن و امان کو قائم رکھ سکے, آپ نے ہمیشہ جتنی دیر بھی آپ کو پنجاب کی خدمت کرنے کا موقع ملا آپ نے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تعیناتیاں کی. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ یا اپنے کسی جو ہے وہ سیاسی ساتھی کی بنیاد کے اوپر یا سفارش کے اوپر جو ہے آپ نے ایک سنگل تعیناتی بھی جو ہے وہ اس بنیاد پہ کی ہو کہ آپ نے کوئی سیاسی اثر و رسوخ جو ہے اس کو قبول کیا. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب جب تک آپ وہاں پہ خادم اعلیٰ کے طور پہ خدمت پہ مامور رہے, امن و امان کے لحاظ سے ایک مثالی جو ہے وہ صوبہ تھا. آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے اور ادارہ جاتی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس, ڈولفن فورس, اسی طرح سے جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی, ایس پی یو, یہ وہ ادارے آپ نے بنائے جن اداروں کی وجہ سے پنجاب پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوئی. آج ہم نے آپ کے اس ویژن کو پیش نظر رکھتے ہوئے
اسلام آباد پولیس میں بھی ان تمام اداروں کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں ایس پی یو، اسپیشل پروٹیکشن فورس، ڈولفن فورس اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے امن کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ بروئے عمل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈولفن فورس کا جو تصور جو آپ نے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ دیا، اگر یہ ڈولفن فورس اس وقت جو ہے وہ نہ بنائی جاتی تو شاید جس طرح سے اسٹریٹ کرائم آئے روز ہم دل خراش واقعات جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے سنتے ہیں، تو شاید لاہور میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتے، لیکن ڈولفن فورس نے بہتر کنٹرول کیا۔ اسی طرح سے سیف آخری سوال یہ آخری ہے، خبریں چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پنجاب میں تحریک انصاف کی کوئی اتحاد کی خبریں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا، باغ الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون آپ پر دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے، تو کیا پھر سے سیاسی لڑائی شروع ہونے والی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ ہم اتحاد بنا رہے ہیں، جو حکومتیں ہوں گی یا جو پارٹیاں ہوں گی اس وقت وہ فیصلہ ہماری پارٹیز کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی، میں نہیں کر سکتا۔ یہ صرف لیڈیز جگہ دے دو بس، یہ سر یہ ہٹاؤ۔ ملتان میں سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری جانب اسلام آباد میں جاری تقریب سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں، اسلام آباد کی عدالت نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد قیصر کی ہنگامہ رائے کے مقدمات میں ضمانت خارج کر دی ہے۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکیں گے ایک بریک کے بعد۔